الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ اب تک آپ نے سنا کہ اللہ تعالی بستیوں کو، شہروں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بستی کے لوگ، رہنے والے ظلم ستم کے عادی نہ ہو جائیں، وہ ستمگار نہ بن جائیں، ظلم کرنے والے نہ بن جائیں۔ دنیا عارضی ہے، سنتے ہیں، پتہ ہے، پھر بھی دنیا سے لگاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن
جب آدمی یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھتائے گا، مگر اس وقت کا پچھتانا اس کے کام نہیں آئے۔ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، مگر اس دنیا کو دل میں نہ لاؤ۔ جب یہ دنیا دل میں آ جاتی ہے تو رشتوں کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی لڑتے ہیں، رشتہ دار لڑتے ہیں، اولاد ماں باپ میں فاصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ جو اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے۔ جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے، دنیا اس کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے اور اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کے باوجود انسان اسی دنیا کا حریص ہے، لالچی ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ مال کی محبت میں گرفتار نہ ہوں۔ مال کماؤ، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے۔ مال پرست ہو جانا، دنیا پرست ہو جانا، یہ بری بات ہے۔ کہتے ہیں جو ایمان والا ہو اور بقدر ضرورت، یعنی جتنا اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اتنا مال اس کے پاس ہو، وہ کامیاب ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہے یا مال تو ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان ہو کر مال کی محبت بھی ہے، تو وہ کامیاب نہیں۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ والے دنیا سے پیار نہیں کرتے، دنیا ان کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ جو دنیا سے پیار کرتے ہیں ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جس دن انہیں ندا کرے گا، قیامت کے دن، اللہ تعالی منکروں کو، کافروں کو غضبناک عذاب دے گا۔ کہا جائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکاء جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، گمان کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں اور تم میرا شریک سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، جس طرح تم میری عبادت کرتے۔ اس آیت کو پڑھ کر مخالفین اہل سنت و جماعت، صحیح العقیدہ سنی بریلویوں کے خلاف جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن مریدوں سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے پیروں کو۔ تو یہاں آپ کو واضح کر دوں، بخاری شریف میں آپ کو بتایا، کئی مرتبہ بتایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود کہ امت میں بدترین، سب سے برے لوگ کون ہیں؟ کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے، لگانے والے۔ آیت اتری ہے کافروں مشرکوں کے بارے میں، لگا رہے مسلمانوں پر،
تو ان کو مخلوق میں سب سے برا کہا گیا۔ ان کافروں مشرکوں کو جو بتوں کو پوجتے تھے، کوئی ہوا کو، کوئی آگ کو، کوئی پتھر کو، کوئی لوہے کو، مسلمان کسی نبی ولی کو پوجتا نہیں۔ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں۔ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ مگر ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ طوطے کی طرح اپنا سبق دہراتے رہو، جواب پہ نہیں جانا۔ جواب سنیں گے تو ماننا پڑے گا، اور انہوں نے ماننا نہیں ہے تو وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں۔ ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 2 4 10 آدمیوں کے سامنے کسی سے پوچھ پڑتال کی جائے تو وہ اپنی حد تک محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عزت نہیں ہو رہی، بے عزتی ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن سوال ہونا یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب سمجھا جائے۔ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہو۔ جن پتھروں کو، چیزوں کو یہ پوچھتے ہیں، وہ بھی کہہ دیں گی یا اللہ انہوں نے ہمیں معبود بنایا ہوا تھا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی بخشش کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، کیا مطلب؟ جن لوگوں کے لیے لکھا جا چکا ہے ازل سے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی کافروں کے سردار۔ ان کا مقصد یہ کہ یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کس کو استاد بنا رہے ہو؟ کس کو مرشد بنا رہے ہو؟ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کس کو رہنما بنایا؟ پہلے دیکھ لو وہ اس لائق ہے یا نہیں۔ جو خود اللہ کو نہیں پہچانتا، جو خود حق کو نہیں پہچانتا، کیا وہ دوسروں کو حق کا راستہ دکھا سکے گا؟ لیڈر، یہ لفظ انگلش کا ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے؟ امام کا ترجمہ، آگے جو بھی پیشوا، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ شیاطین، جن کافروں نے اللہ کے سوا اپنے لیڈروں کو، سرداروں کو اپنا ماوا اور ملجا، ماوا جہاں کہ یہی ہمارے سہارا ہیں، یہی ہمارا شیلٹر ہے، انہی سے ہمیں فائدہ ہوگا، پناہ ملے گی، وہ لیڈر جو کہے وہ مانتے ہیں، جس سے روکے رکتے ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اپنے لیڈروں کو مانتے ہیں۔ تو جو غلط کی پیروی کرے گا وہ بھی غلط ہوگا۔ برے کے پیچھے چلنے والا
اچھا شمار اونچی گئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن وہ کافر کہیں گے ہمارے ان لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب ہم ان سے بیزار ہیں اور تیری طرف لوٹتے ہیں۔ قیامت کے دن بیزاری کا اعلان کیا فائدہ دے گا؟ آج دنیا میں حق کو مانو، سچ کو مانو۔ آپ کے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، دوسری پارٹیاں بھی ہوں گی، اب لگ جاتے ہیں پیچھے، ووٹ دیتے ہیں، تو ووٹ دینے والا کس کو ووٹ دے رہا ہے اگر وہ یہ نہیں غور کرے گا تو وہ بھی اس کے گناہ میں شامل ہوگا۔ آپ کسی غلط کو غلط نہیں کہتے تو کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ غلطی ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، غلط ماننا ہے، مگر اپنے مفادات، اپنے فائدے کے لیے ہم وقتی طور پر یا ویسے جس کے پیچھے لگ جائیں تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور عربی کی کہاوت ہے اذا کان الغراب، غراب زاغ کوے کو کہتے ہیں، دلیل قوم سیہدیہم طریق الہالکین، کسی قوم کا لیڈر بن جائے تو پھر ان کو ہلاکت کے ہی راستے دکھائے گا۔ جو غلط ہے وہ آپ کو سچا راستہ دکھا سکتا اونچی نہیں۔ اب یہاں چونکہ بات آئی ہے کروں گا، اولیاء کرام، اولیاء ولی کی جمع پیر، وہ جو سچے ہیں، وہ جو سب کی آواز آئے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا۔ زجر اور توبیخ یہ دو لفظ کہے جاتے ہیں مریدوں کو ڈانٹ سکیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو کچھ کہا یہ نذرانہ نہیں دے گا، میرے پاس نہیں آئے گا، تو پیر کائے کا ہے جو آپ کو غلطی پہ ٹوک نہیں رہا؟ لیکن پیسوں کے لیے، دنیا کے مال کے لیے رویے مختلف رکھنا غلط۔ سچ کو سچ کہنا ہے۔ اگر کوئی مرید غلطی کر رہا ہے، پیر کا کام ہے اس کی رہنمائی کرے، اچھے انداز میں کرے، ڈانٹنا پڑے تو جس کو ڈانٹ نہیں سکتا اس کو مرید نہ بنائے، کیونکہ مرید کائے کے لیے ہوا ہے؟ حق کے راستے پہ چلنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، اور مرید کائے کے لیے ہوا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، وہ پیر جن کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور وہ روکتے نہیں ہیں، تو ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں؟ شیاطین بہکانے میں ہر وقت لگے ہوئے، ان کا کام بہکانا ہے، مختلف روپ دھار کے آتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو حق کے راستے پہ نہ چلنے دیں۔ تو حق کی پوری رہنمائی موجود ہے، آپ حق والوں کے ساتھ نہ چلیں، جو حق پہ نہیں ہیں ان کے پیچھے چلیں، تو آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کہیں گے جی ہؤلاء الذین اغوینا، یا اللہ یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ آپ کے ہاں اغوا کا لفظ کہا جاتا ہے، اغوا کا مطلب بھگا لے جانا۔ مجھے یہ بتائیں، ہم لوگ اہل سنت و جماعت
ادب کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا، قرآن کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، پاک جگہوں کا، پاک لوگوں کا، ہر ایک کا درجہ بدرجہ جیسا ہے ادب کر سکتے ہیں ہم تو کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ پوری طرح تو چلو نہیں ہوتا، بے ادبی کرتے نہیں۔ یہاں آپ کے سامنے ہے الفاظ کا انتخاب، لہجوں کا انتخاب، نبی کے لیے کیسا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کیسا کر رہے ہیں، اپنے لیے کیا ہمارا انداز ہے، دوسروں کے لیے کیا انداز ہے، خواہشات کے ہم کتنے غلام ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس دن کہیں گے یہ ہماری ہر بات میں فرما برداری نہ کرتے، کہنا نہ مانتے، نہ ہم کو یہ سردار مانتے، دنیا میں سارا کچھ کر لیا، وہاں جا کے بہانے بنائیں گے تو کیا چل سکیں گے؟ اونچی کہیے گا۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، میں اور آپ کتنے گناہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں نہیں میں یوں کہہ لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں دوسرے کو یہ جواب دے دوں گا، وہ چپ ہو جائے گا، میرا گناہ جائز ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ہم سب کا روز کا یہ کام ہے یا نہیں؟ کتنی بہت باتیں ہم سچ نہیں بولتے، دوسروں سے چھپانے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، تو جھوٹ بول کر، منافقت کر کے کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ عذاب ان کے سامنے۔ جن کو دنیا میں لیڈر بنا لیا تھا، جو غلط لوگ تھے، جن کے پیچھے چل رہے تھے، قیامت کے دن ان کو بلائیں گے تو وہ ان کی پکار نہیں سنیں گے، بلکہ کیا دیکھیں گے؟ عذاب دیکھیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت پاتے، راہ پاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ توجہ کریں اور یاد کرو اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب اللہ تعالی کافروں سے سوال کرے گا۔ سوال کرنے کا مطلب پوچھے گا، اللہ جانتا ہے مگر ان سے پوچھے گا، تو اللہ انہیں فرمائے گا تم نے میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیا جواب دیا جو تمہارے پاس آئے تھے؟ تمہیں دعوت دی تھی، تمہیں دین بتایا تھا، سچ بتایا تھا، حق کی راہ بتائی تھی،
تمہیں شرک سے روکا تھا، گناہوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان سے بچو۔ کیا کیا تھا تم نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ آج کتنے لوگ ہیں، رکھو اپنا قرآن اپنے پاس، ساری حدیثیں کیا میرے لیے ہیں؟ ہم یہ جملے نہیں بولتے؟ جو ایسا کہتے ہیں ایمان رہتا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ کوئی آپ کو اگر واقعی سچی بات بتائے، شکر کرو کہ کوئی بتانے والا ہے۔ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کافروں سے کہا جائے گا بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یہ انباء خبریں، فعمیت علیہم الانباء، اس دن یہ خبریں ان سے چھپا دی جائیں گی۔ ان کے بارے میں جو باتیں ہیں، یعنی قیامت میں نبیوں کو اپنے دیے ہوئے جوابات، کیا جواب دیتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، اللہ فرمائے گا بتاؤ۔ وہ خبریں اندھی ہو جائیں گی، ان سے چھپا دی جائیں گی۔ وہ لوگ جو آج دنیا میں حق کے لیے باتیں کرتے ہیں، دین کی بات آ جائے، نبی کی عزت کی بات آ جائے، اپنے وزیروں کے لہجے دیکھے ہوں گے، ان کے بیان سنتے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی جس پر چاہے، جیسا چاہے، جس انداز میں اللہ تعالیٰ چاہے دہشت طاری کر دے، ہیبت طاری کر دے، سب اس کے بندے ہیں، اس کے سامنے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں۔ خود نبیوں نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ ان کو اس دن خاموش کر دے، وہ اللہ کی رضا ہے، مگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنا پیار کرتا ہے، انہیں شان عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آج ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، معلومات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، تو قیامت کے دن آپس میں پوچھ گچھ نہیں کر سکیں گے، یا ان کا ایک دوسرے سے سوال نہ کرنا اس لیے ہوگا کہ ان کو لگے گا ہم سب ہی جہالت کا شکار ہیں، یعنی ہم سب جب جاہل ہیں تو پوچھیں کس سے؟ سارے ہی تو ایک جیسے ہیں، سب نے یہی حرکت کی ہے، نبیوں کو جھٹلایا، دعوت حق کو جھٹلایا، خیر کو جھٹلایا، تو بات کس سے کریں؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، راہ پالے، صحیح راستے پر ہو۔ اب یہاں خلاصہ سن لیں، آج اکڑنے والے، آج بگڑنے والے، خود غلط ہو کر دوسروں کو غلطی پر اکسانے والے، غلط بات کو لوگوں میں پھیلانے والے، غلط لوگوں کو لیڈر سردار بنانے والے، یہ سب کے سب قیامت میں ناکام ہوں گے۔ یہاں تو 4 دن شاید گزار لیں، مگر وہاں کامیابی ان کے لیے، مجھے بتاؤ اکڑنے کا کوئی فائدہ؟ اونچی میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میں بڑا ہوں، میں لیڈر ہوں، میں یوں ہوں، میں آفیسر ہوں، جس چیز کی بھی تجھے اکڑ ہے، اگر تو غلط بات کر رہا ہے تو تو غلط ہے، اور اس اکڑ کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔
لوگ عقل دیے گئے، شعور دیے گئے، سمجھ دیے گئے، تمیز دیے گئے کہ فرق کرو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عقل کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا تو مجرم کون ہے؟ ہم خود ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے، ہم خود مجرم ہیں یا نہیں؟ عقل ملی تھی، پہچاننا تھا، سمجھ ملی تھی، شعور ملا تھا، لیکن نہیں توجہ کی۔ آپ کو کوئی مجبوری آ جاتی ہے وقتی، آپ اتنا گھبرا جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس کچھ بھی ہو جائے، کام ہو جائے۔ اپنا کام نکالنے والوں، غلط طریقے اختیار کرنے والوں، حرام کی طرف جانے والوں، رشوت لینے والوں، بھتہ لینے والوں، سود لینے والوں، لوگوں سے جبراً ٹیکس لینے والوں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ ملک میں چلو اپنے وطن کی بات کرو، کتنے وزیر ہوں گے، کتنے خرچے ہوں گے ان کے، کتنے الاؤنس ہوں گے، اس میں 1 روپیہ کم نہ کرو، قوم سے لیتے رہو، نچوڑتے رہو، روز قیمتیں بڑھاتے رہو کہ جی ہمارے خرچے پورے ہو جائیں، عملے کی تنخواہیں پوری ہو جائیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی، بس اپنی حرکتیں۔ تو بولو پھر ایسے لوگ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو سنایا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بادشاہ آیا، 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی بھر کے لایا، نذرانے کے طور پر پیش کی۔ آج تو کوئی پیش کرے تو لو بھئی تگڑا نذرانہ آیا ہے۔ سیدنا غوث پاک نے ان تھیلیوں کو جس طرح نچوڑتے ہیں نا، دباتے ہیں، دبا کے نچوڑا، اس میں سے خون نکلا۔ فرمایا یہ جو تو پیسے لایا میرے پاس تیرے اپنے کو کمائی محنت کے نہیں ہے، لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے تو، اور مجھے نذرانہ دے رہا ہے۔ تو یہ تنخواہیں لینے والے آفیسر، وزیر، سفیر، امیر، گھر ملا ہوگا، پیٹرول ملا ہوگا، گاڑی ملی ہوگی، سفر کے خرچ ملتے ہوں گے، بھاری تنخواہیں ملتی ہوں گی، کتنے ٹیکس معاف ہوں گے۔ دنیا میں 4 دن مزے کر لو، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی خیر، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، بھتہ لینے والے، رشوت لینے والے، کچھ دو بھئی ہمیں، تمہارا کام کریں، کچھ دو۔ کھلم کھلا مانگتے ہیں، پہلے کہیں شرماتے تھے چھپ کے، اب تو کھلم کھلا، مجھے کیا ملے گا؟ وہ آپ کی کیا بات کریں، حکومت جو بھی ٹھیکہ ہوتی ہے پوچھتی ہے ہمیں کیا ملے گا۔ کک بیک، یہ تو حال ہے۔ پھر بتاؤ خیر ہو سکتی ہے؟ قرآن نے صاف کہہ دیا۔ دیکھیں نا حالات آج یہ آیتیں تفسیر میں آئی ہیں، لگتا ہے آج ہی اتری ہے، سامنے کی باتیں، پھر بھی ہم ڈرتے نہیں، غور کرتے۔ اپنے نفس کے پجاری بننے والوں، اپنی خواہشات کے غلام بننے والوں، یاد کرو کیا کر رہے ہو، اپنے لیے کیا کر رہے ہو۔ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ، مگر تمہارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ کیا لے کے جا رہے ہو دنیا سے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مگر توبہ پسند نہیں کر لیں گے، ابھی پہلے گناہ تو کر لیں، زندگی کا بھروسہ ہے نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں اور آپ غور کریں، خاص طور پر بتوں کے پجاری کافر، ان کے بارے میں آیتیں، لیکن ہم میں سے بھی اگر کوئی گناہوں کا رسیہ ہے، جس کو چسکا پڑا ہوا ہے، وہ غور کرے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، جو توبہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا، دوسرے کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو وہ جس نے توبہ کی، کافر ہے، مشرک ہے، سب سے پہلے کیا کرے؟ اونچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا، جو غلطی ہو گئی ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ غلطی سے بھلائی کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، حق کی طرف آنا، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ توبہ۔ وَآمَنَ، اور پھر ایمان لائے، جو توبہ کی جس نے اور ایمان لایا۔ اب یہاں آپ نے سن لیا، گناہ سے، کفر سے، شرک سے، برائی سے کرے توبہ، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے کام۔ آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، پھر کہیے اچھے کام۔ عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو، اپنی عورتوں بچوں کو یاد کرا دو۔ عقیدہ درست نہیں تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، کام نہیں آئیں گی، روزے رکھ لو، کام نہیں آئیں گے، جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز ایمان، ایمان جیسی کوئی دولت، کوئی نعمت نہیں۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور۔ بار بار اس بات کو زور دے کے کہہ رہا ہوں، عقیدہ بگڑ جائے محنت برباد ہو جاتی ہے۔ عقیدوں کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، چٹان کی طرح، سالڈ راک۔ آندھی آئے، طوفان آئے، عقیدے میں فرق، صحیح عقیدے، اس کے بعد کرنے نیک کام۔ تو جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں تجربات ہوتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں، کتنے لوگ ہاں یار مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، تو ایمان کے بارے میں کیوں نہیں ایسا کہتے؟ مگر جی غلط عقیدوں پہ اڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھلائی، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ اور نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں، حق کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں، نبیوں کو کس نے بنایا ہے؟ کیسا بنایا ہے؟ جیسا اس نے چاہا، اس کو اختیار ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ شکلیں تم نہیں بناتے ہو، عقل رب نے دی ہے، استعمال کرو، تم غلط استعمال کرو تو مجرم تم ہو۔ آج ہمارے پاس بہانے ہیں، ہم لوگ
اپنی طرف سے، جی وہ یوں ہو گیا تھا اس لیے ایسا کرنا پڑ گیا، یوں ہو گیا تھا اس لیے ایسا کرنا پڑ گیا، گناہوں کے بہانے، مجبوریاں بتاتے ہیں کہ مجبور ہو گئے تھے گناہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو سن لیں، توبہ، ایمان اور عمل صالح، تین باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی اونچی۔ ہمارے لیے اللہ نے دین پسند فرما لیا، مکمل کر دیا، ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود، قرآن و حدیث کے مقابل ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ ہاں، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر ہم رب کو پا سکتے نہیں۔ اب جو جنت کا طالب ہے، آخرت کا طالب ہے، نجات کا طالب ہے، یہ چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، تو اس پر لازم ہے عقیدے صحیح رکھے اور اعمال صالحہ، اچھے کام کرتا رہے۔ کبھی بھول چوک سے برا کام ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے، جان بوجھ کر غلط کام نہ کرے۔ اہل شقاوت، بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، حرام کھا کے، لقمہ حرام آپ کے خون میں چلا گیا، بھلے وہ ایک تنکا ہی کیوں نہ ہو، معمولی سا دانہ ہی کیوں نہ ہو، رائی کے برابر حرام جب جاتا ہے، خون میں ملتا ہے، تو پھر آپ کے اندر سے برکت ہٹ جاتی ہے، پھر آپ کو غلط چیزیں پسند آنے لگتی ہیں، پھر آپ گناہ میں اور نیکی میں تمیز بھول جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے دنیا دار دیکھے نا، لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے، تو ان کے اندر حرام پہنچا ہوا ہے، اس لیے ضمیر مر چکا، وہ اندر سے ملامت نہیں کر رہا کہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے مال پہ عیش کر رہے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں۔ ایمان ہوتا تو وہ ٹوکتا، بار بار ٹوکتا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، مگر یہ لوگ سنبھلتے نہیں۔ تو جس کو نصیحت اثر نہیں کر رہی، جو سچ کو قبول نہیں کر رہا، جو حلال کو اختیار نہیں کر رہا، تو سمجھ لیں اس کے اندر حرام اتنا جمع ہو گیا کہ اب اس کو سمجھ آتا نہیں۔ لقمہ حرام کھا لینا، مشکوک لقمہ جس میں شبہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ تو کھلم کھلا حرام کھا جاتے ہیں، بیچنے والے، دودھ بیچنے والے، گوشت بیچنے والے، سامان بیچنے والے، ملاوٹ، غلط چیزیں، حرام چیزیں ملا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا کتنی مرتبہ، گند، جانوروں کا گند بیچتے ہیں، اور کن کو بیچتے ہیں پتہ ہے کہ وہ آگے کیا بنا رہے ہیں۔ آپ بازار سے بڑے مزے سے یار گرم گرم سموسے لے کے کھا لیں، اس میں جو قیمے کے طور پہ ڈالا گیا وہ گند ہے، آپ کو نہیں پتہ، قوم کو بیمار کر رہے، ماحول بگاڑ رہے۔ تو دو پیسے تو مل رہے ہیں، لیکن بتائیں کیا ان کے لیے کوئی خیر ہے؟ اونچی کہا گیا توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، اپنے نفس کی پوجا سے نکل آؤ، حق کو قبول کر لو۔ اللہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو برگزیدہ بناتا ہے۔ مشرکوں نے کہا تھا نا، کافروں مشرکوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں منتخب فرمایا ہے؟ کسی بہت بڑے وڈیرے جاگیردار زمیندار پر کیوں نہیں قرآن اترا؟ یہ ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں نے یہ بات کی تھی، تو اللہ نے فرمایا رب پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے برگزیدہ بناتا ہے، پسند فرماتا ہے۔
تم رب کے کاموں میں دخل دے سکتے؟ اونچی، میرا رب ہے جو پیدا کرنا چاہے، اپنی مخلوق میں جس کو چاہے پسند فرما لے، کوئی بھی اس کا کسی طرح شریک نہیں۔ اور سنو مشرکو، تمہیں کوئی اختیار، ما کان لہم الخیارہ، ان کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کوشش کی ایک بندے کو نبی بنانے کی، کامیاب ہو سکے؟ کیونکہ اللہ نبی بناتا ہے، بندوں کے نبی بنانے سے کوئی نبی بن سکتا؟ یہ اپنے اختیار کو غالب نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں کفر والے، شرک والے، بظاہر بڑا مال ہے ان کے پاس، بظاہر بڑی قوت ہے، مگر یہ اپنے اختیار کو غالب کر سکتے نہیں۔ اللہ نہ چاہے ان کے میزائل پھٹیں گے؟ یہ میزائل گراتے ہیں، بم گراتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو وہ پھٹیں گے؟ اونچی، یہ اللہ کے سامنے دم مار سکتے نہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی عہدہ ملنا چاہیے تو بڑے کو ملنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ان کو بتا دیا گیا اختیار دینے والا کون ہے، اور اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے حکم کو ہمیشہ اپنے لیے اختیار کرو، نبی پاک کی رضا کو اختیار کرو، ورنہ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو کیوں نبی بنایا، کو مالدار نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات اور واضح طور پر آ گئی کہ اللہ تعالی نے میرے نبی کو ساری مخلوق پر چن لیا ہے۔ میرے نبی جیسا کوئی قرآن کہہ رہا ہے، رب نے بنایا ہے، رب نے پسند کیا ہے، تو جس کو رب پسند کرے اس میں کوئی عیب، اونچی گئی ہے، رب نے ان کو بے عیب بنایا، وہ بہترین ہے، ہر لحاظ سے بہترین، صورت، سیرت، جمال، کمال، علم، فضل، درجہ، مرتبہ، ہر لحاظ سے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو پھر کہیں گے، ہم بار بار کہیں گے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور انہیں اونچا کیا اور ساکن کیا، ٹھہرایا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، اور تمام آسمانوں پر اپنی مخلوق میں سے جن کو چاہا انہیں ٹھہرایا۔ آسمان میں جو مخلوق ہے کس نے ٹھہرائی ہے؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ نے اور مخلوق پیدا فرمائی، زمینیں بنائیں، زمین کو ٹھہرایا، ان میں بنی آدم، اولاد آدم کو اللہ نے برگزیدہ کیا، چن لیا۔ بنی آدم میں سے اللہ نے عرب کو چنا، اور عرب سے قبیلہ مدر کو، اور قبیلہ مدر سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے برگزیدہ کیا۔ خود نبی پاک فرما رہے ہیں، یاد رکھو
جتنے بھی برگزیدہ ہیں میں ان سب سے بڑھ کر برگزیدہ ہوں۔ تم میں جو عرب سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ خود حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے کتنی عزت دی، ساری مخلوق میں سے اللہ نے مجھے چنا، بہتر بنایا۔ تو حضور جیسا کوئی بہتر، اونچی کہہ دیں۔ فرمایا عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے، عربی سے، عرب سے محبت۔ فرمایا اس لیے کہ میں عرب ہوں، قرآن عربی میں ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کرام کو نبیوں رسولوں کے بعد برگزیدہ کیا۔ پھر میرے صحابہ میں سے میرے 4 یاروں ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم کو پسند فرمایا۔ میرے صحابہ کو تمام انسانوں سے سوائے نبیوں رسولوں کے برگزیدہ بنایا۔ ان میں 3 قرون زمانے مسلسل ہے، اور ایک تنہا یعنی صدیوں میں ایک صدی آخری جو ہوگی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ پتہ چلا اللہ تعالی جس کو چن لے اس جیسا پھر کوئی اور، اونچی کہیے۔ آپ کسی کو چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، وہ آپ کی پسند ہے۔ میرے نبی پاک کس کی پسند ہے؟ اللہ کی پسند۔ ایک بات، اللہ تعالیٰ نے جملہ عالم پوری کائنات کو پیدا کیا، ہر جنس سے افضل ترین مخلوق کو برگزیدہ کیا۔ مثلا فرشتوں میں جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام کو فرشتوں میں، آدمیوں سے پیغمبروں کو اللہ نے افضل کیا۔ پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، اور ان سب میں بڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 سب سے زیادہ درجے والے ہیں۔ زمینوں میں سے مکہ معظمہ کو جو نبی کی پیدائش کی جگہ، ولادت گاہ، اور پھر مدینہ طیبہ جو نبی کی ہجرت گاہ، خاص طور پر وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، قبر مبارک، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، نبی کے جسم سے زمین کا جو ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی اللہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، قبلہ اول، اللہ نے اس کو بھی منتخب فرمایا، حضور کی سیرگاہ ہے۔ دنوں میں سے، ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ کو جو دعاؤں کی قبولیت کا دن، پھر سال بھر میں یوم عرفہ حج کا دن ہے، یوم عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یوم عاشوراء ہے، راتوں میں شب برات ہے، شب قدر ہے، اور آپ دیکھتے جائیں گے پہاڑوں میں سے کوہ طور ہے، اور جودی پہاڑ ہے، کوہ حرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ انسان کے جسم میں دل اور زبان کو زیادہ درجہ حاصل ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہے۔ کتابیں ہیں آسمانی 104، اس میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کو کلمات میں سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ آپ کو صرف جھلک دکھائی ہے، اللہ چنتا ہے جس کو چاہے، جتنی چاہے، جو چاہے فضیلت دے دے، جس کو چاہے درجہ دے دے۔ تو کون پسند فرما رہا ہے؟
اونچی کہیے گا۔ اس نے ساری کائنات بنائی، اس کی ساری کائنات کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس ساری کائنات پہ اپنے نبی کو درجہ دیا، مرتبہ دیا، شان دی، فضیلت دی۔ ان جیسا کوئی بھی اختیار ہے نا، سب کچھ اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ ان لوگوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی فرشتے کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، جس کا بھی اختیار رب کا عطا کیا ہوا ہے، یہ جو آج باتیں کرتے ہیں ان کا کچھ بھی اختیار اونچی۔ اللہ کا شکر کرو ہر حال میں، اس کو مانو کہ وہ درجے دینے والا، مرتبے دینے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف اللہ کو اختیار کامل، وہ جس کو عطا فرما دے، وہ اختیار نہ دے تو کوئی خود سے اختیار لے سکتا ہے؟ اونچی نہیں۔ آپ نے سن لیا، جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، عزرائیل ہوں، اسرافیل ہوں، آدم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، یعقوب ہوں، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، اگر جبرائیل و میکائیل کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ ہاروت اور ماروت کو فرشتوں میں شامل کر لیتے۔ اگر اسرافیل کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ ابلیس کو لعنت سے بچا لیتے۔ اسرائیل کو اگر خود سے اختیار ہوتا تو وہ شداد کو عذاب سے بچا لیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنی اولاد میں قابیل کو قتل کرنے سے بچا لیتے۔ نوح علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا لیتے۔ حضرت ابراہیم کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے چچا آزر کو مومن بنا لیتے۔ یعقوب علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے ارد گرد والوں کو ایمان دے دیتے، دعوت منوا لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ فرعون کو ایمان والا بنا لیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے حواریوں کو سب کو اپنے مطابق بنا لیتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کو بھی اختیار دیا ہے رب نے دیا ہے، کوئی خود سے اختیار والا نہیں۔ جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، انبیاء کرام، جس کو بھی اختیار ملا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، ان کو بنانے والا کون ہے؟ اختیار دینے والا کون ہے؟ شان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی کا کوئی کمال مانتے اونچی۔ یہ لوگ انکار کرنے والے نبیوں کے بارے میں، اس کو نبی کیوں بنا دیا، اس کو، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ فرماتا میں بناتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، میں انتخاب کرتا ہوں کس کو میں نے نبی بنانا ہے، کس کو ولی بنانا ہے، کس کو کیا بنانا ہے۔ یہ رب کی پسند ہے، اس میں تم دخل دے سکتے۔ ہاں میرے پیارے بن جاؤ تو میں پیار میں تمہاری بات بھی پوری کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا تھا نا، ابو طالب بیمار ہو گئے، انہوں نے کہا بھتیجے اپنے رب سے دعا کر، تیرا رب تیری بہت مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا مجھ پہ ایمان لے آؤ، رب تمہاری بھی مانے گا۔ اللہ کے پیارے بن جاؤ تو سب پھر وہی بات ہے نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، بنو تو صحیح ایسے۔
آپ کی اولاد میں جو آپ کا زیادہ فرما بردار ہو، آپ اس کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے؟ پوچھ رہا ہوں، میرا بڑا کہنا مانتا ہے۔ اور کوئی ملازموں میں جو آپ کی بہت ہی زیادہ فرما برداری کرے آپ کو پسند، تو رب کو راضی کرو۔ جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس پر اپنی رحمتیں بہت کر دے گا، اور جس کو رحمت نہیں چاہیے وہ رب کو ناراض کر لے، پھر وہ پچھتاتا رہے گا اور اس سے عذاب سہا نہیں جائے گا۔ 18,000 عالم ہے۔ کتنے جہان ہیں؟ آپ نے ایک دیکھا ہے صرف؟ 18,000 عالم ہے۔ عناصر اربع، 4 ایلیمنٹس، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ کس نے بنائے؟ آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے نا ان 4 چیزوں سے ہر چیز بنی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی سے۔ ان سے پوچھو ان چیزوں کو کس نے بنایا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی سے باقی چیزیں بنی ہیں، بھئی ان کو کس نے بنایا ہے؟ رب کو مانو۔ مٹی سجدہ ریزی کے لیے، آگ آپ کے کھانے پکانے کے لیے، ہوا آپ کو راحت پہنچانے کے لیے۔ یہ کس نے دی ہیں سب کچھ؟ ہوا نہ چلے کہیں سے لا سکتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ بجلی سے جی ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بجلی کس سے بناتے ہو؟ وہ پانی نہ ہو تو بجلی بنا سکتے ہو؟ ٹیکنالوجی جس پہ اتنا بھروسہ ہے آپ کو، پوری دنیا جناب ہم نے ایک ہتھیلی میں پوری دنیا لے لی ہے۔ بڑا ناز کرتے ہو بجلی ختم ہو جائے تو یہ ٹیکنالوجی کہاں جائے گی؟ کچھ بچے گا؟ اونچی 4 فرشتوں کو انسانی خصوصی خدمات پر اللہ نے مامور فرمایا۔ جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، میکائیل علیہ السلام نعمتوں کے خزانے، حضرت اسرافیل ان کو سور پھونکنے کے لیے اور بارشیں وغیرہ، حضرت اسرائیل کو روح قبض کرنے اور شرائع میں بھی 4 امور ہیں۔ ہمیں بتا دیا یہ ان کو یہ شان کس نے دی ہے؟ اونچی نماز، عمل صالح، وضو، روزہ، زکوٰۃ۔ اگر آپ دیکھیں گے شریعت میں بھی 4 امور ہیں نا، نماز ہے، نماز کے لیے وضو ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے طہارت ہے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے، وضو امانت بن جاتا ہے، نماز عمل صالح ہے۔ قبلے بھی 4 ہیں، قبلے اب ڈر کے مارے بول نہیں رہے، قبلے 4۔ عرش انسان کی دعا کا قبلہ ہے، عرش الہی انسان کی دعا کا قبلہ ہے۔ کرسی رحمت الہی کے لیے وہ مرکز ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اور کعبۃ اللہ، کعبہ ابراہیمی ہمارے نماز کا، ہماری عبادت کا قبلہ ہے۔ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو۔ اوقات بھی 4 بنائے، مغرب میں، مغرب کے بعد کھاؤ، عشاء کے بعد سو جاؤ، سحر میں دعاؤں کے لیے اٹھو، صبح تلاوت قرآن کرو۔ ہمیں ہر جگہ تعلیم ملے گی۔ میں اس طرح 4 کی تقسیم کر کے باتیں سناؤں گا نا تو 4 بج جائیں گے اور بیان پورا نہیں ہوگا، اشارے کر رہا ہوں۔ یہ 4 کا جو ہندسہ ہے نا یہ بھی عجیب چیز ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ کے فرشتے بے شمار، بڑے کتنے؟ 4۔ اللہ کے نبی بہت سے ہیں، بڑے کتنے ہیں؟ 4۔ اللہ کی کتابیں بہت سی، بڑی کتنی ہیں؟ 4۔ سن رہے ہیں نا؟ شریعت کے سلسلے 4، طریقت کے سلسلے بھی 4۔ یہ 4 کا عدد جو ہے وہ کہنے والوں نے اس کے اوپر شعر بھی بنائے ہیں۔ تو ان 4 کو، اور پھر اللہ نے نبی کے یار کتنے بنائے ہیں؟ 4 یار۔ تو اس کو 4 کو یاد رکھنا۔ بہرحال اس وقت وہ اشعار نہیں پڑھ رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پانی بہت ہیں، بارش کا پانی بھی ہے،
سمندر کا پانی بھی ہے، دریاؤں کے پانی بھی ہیں، نبی کی انگلیوں سے نکلے وہ بھی تو پانی ہے نا۔ آپ پہچانتے جائیں، لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، کس کو کس سے درجہ ملا، یہ درجے دینے والا کون ہے؟ کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، یہ کون ہے؟ اسی اللہ نے فرما دیا اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں۔ اسی اللہ نے فرمایا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے۔ تو پتہ چل گیا ہم برابری کے دعوے کرتے پھرتے ہیں، یہاں چھوٹی سی چیزوں کا ہم سے برابری نہیں ہو سکتی، تو نبی کی برابری کہاں سے ہوگی؟ یاد رکھنا، مہینے بھی ہیں، دن بھی ہیں، وقت بھی ہیں، سارے دنیا کے لوگوں میں ترتیب علماء نے نکال کے بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور یہ کس نے بنایا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ آج اعتراض کرنے والے کوئی اختیار رکھتے؟ اونچی اعتراض کرنے والوں جاؤ گے کدھر؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اگر آپ سے کہوں محبت سے ایک مرتبہ یہی کہیں، معنی کیا ہے؟ پاکی ہے اللہ کو، اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کو، وَتَعَالَى اور برتری ہے اللہ کو، عَمَّا يُشْرِكُونَ اے شرک کرنے والے جتنے ہیں اللہ بہت بلند ہے، اللہ ان کے ہر شرک سے پاک، اور جتنے مرضی شریک بنا لو اللہ پاک ہے۔ کہیے گا اللہ اللہ۔ ہمارے ہاں کچھ بیان کرنے والے لوگوں سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، کہو سبحان اللہ، وہ ذرا رونق لگاتے اپنے انداز میں۔ والد صاحب قبلہ اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ باتیں ہی ایسی کرتے تھے، لوگ خود سبحان اللہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ کہنے سے فائدہ بہت ہوتا ہے، 90 نیکیاں ملتی ہیں، جنت میں ایک پودا آپ کی طرف سے لگ جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی کہا کریں نیت کے ساتھ، محبت سے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، تو کیا بندے کے کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے؟ اللہ کی پاکی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بندہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے پاک کہہ رہا ہے، میں تو ہوں ہی پاک، لیکن تو بار بار مجھے پاک کہہ رہا ہے، آ تجھے پاک کر دوں۔ وہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا، نام جپ رہے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو نبی کس کی پسند ہیں؟ اونچی کہیے۔ تو جو اللہ کی پسند ہیں وہ ہمیں پسند ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہمارے نبی جیسا کسی طرح بھی کوئی ان کا برابر، نبی نبوت میں ہیں مگر ان کے کمالات، ان کی شان اللہ کی وہ خاص عطا، خود اللہ فرماتا ہے ان کو نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہ تھا، نہ ہے، نہ اونچی کہیں نہ ہوگا، ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو آخری نبی بنایا ہے۔ اب ان جیسا کوئی ہو تو حضور آخری نبی نہیں رہتے، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتا نہیں ہے، تو ایسا ہوگا نہیں کوئی ان جیسا اب ہو سکتا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے نبی پاک بے مثل ہیں، بے مثال۔
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اللہ نے کیسا حسن دیا ہے، وہ ایسے کمال والا حسن ہے کہ وہاں کسی قسم کے نقص کا ہونا تو دور کی بات، نقص کا گمان بھی نہیں ہے، یعنی سوچا جا سکتا بھی۔ اس رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا، رب خود سے بے عیب ہے، اپنے حبیب کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ تو خود سے بے عیب ہونا ذاتی کمال ہے، بے عیب بنانا عطا ہے۔ ذاتی عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اللہ خود سے ہر کمال والا، مخلوق کو ہر کمال رب کا دیا ہوا ہے، تو برابری نہیں، اللہ خود سے بے عیب ہے، نبی کو اس نے بے عیب۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھول دیکھو گے کانٹا ساتھ نظر آئے گا، شمع جلے گی دھواں ہوگا۔ میرا نبی وہ ہے، وہ ایسا پھول ہے کوئی کانٹا ساتھ نہیں ہے، وہ ایسی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہے، اللہ نے ان کو بے عیب بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب تعالیٰ کو اختیار ہے، ان کافروں نے نبی پر اعتراض کیا تھا، اللہ نے فرما دیا رب بناتا ہے، رب پسند فرماتا ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اور تم سورج کی، چاند کی، تاروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، مظاہر قدرت کی، پانی کی پوجا کرنے والو، تم نے یہ جو بت بنا لیے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراش کے، سن لو، ان کو تم پکارو کہ قیامت کے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں ہی آگے سے برا بھلا کہیں گے۔ میں نے پہلے بتا دیا، وہ جو ہمارے مخالفین نبی ولی مراد لیتے ہیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، بدترین ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کافر مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کا دوسرا سوال جس کا تعلق نبی کی رسالت سے ہے، پہلے سوال کا تعلق توحید سے تھا۔ معلوم ہوا کفار کو شرک کی سزا بھی ملے گی، نبی کی مخالفت کی سزا بھی ملے گی۔ اور یہاں مرسلین کا لفظ فرمایا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ یہ سوال ہر نبی کی امت سے ہوگا۔ نبی آئے تھے، تمہیں سکھایا تھا، کیوں قبول نہیں کیا تم نے؟ حق بات کو کیوں نہیں مانا؟ کفار کو یاد نہیں رہے گا کہ ہم سے رسولوں نے کیا کہا تھا اور ہم نے انہیں کیا جواب دیا تھا، کافروں کو یاد نہیں رہے گا۔ یہ ایک وقت ہوگا، دوسرے وقت اس کے خلاف ہوگا، یعنی ان لوگوں کی باتیں ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کافروں کو کل قیامت کے دن کچھ یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا۔ مومن کیا کر رہے ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، قیامت کے دن کافروں کو یاد نہیں ہوگا ہم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا، کیا کچھ کہا تھا؟ کافروں کو یاد، مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ سلام پڑھتے ہو نا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، اس کی آخری جو مصرع ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ قدسی سے مراد فرشتے۔ قیامت کے دن
مجھے یہ شان ملے، مجھے یہ کام ملے، میرے ذمے یہ خدمت لگ جائے کہ قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا کا مطلب کیا ہے آؤ آپ کو سمجھاؤں۔ صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا حضور قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا قرآن میں، تو حضور لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ اتنا بڑا دن قیامت کا، تو لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ لازمی بات ہے حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک 7.5 ارب آبادی تو ابھی ہے، اور روز اضافہ ہو رہا ہے، کتنی آبادی ہو جائے گی اور کتنی گزر گئی ہے۔ خربوں انسانوں کا حساب کتنی دیر میں؟ آپ کو ایک دن کا صبح سے شام تک کا حساب کرنا ہو دکان کا، کتنی دیر لگتی ہے؟ گھنٹوں لگ جاتے ہیں نا۔ کتنا آیا، کتنا گیا، کیا خرچ ہوا، کیا نقصان، کتنے چوری ہو گئے، کتنے رہ گئے۔ خربوں لوگوں کا حساب کتنی دیر میں؟ صحابہ کس سے پوچھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو معلوم ہے، نبی کو کتنی دیر میں حساب ہو جائے گا نبی کو خبر ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں بھی وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی دیر میں لے گا، نہیں، نبی نے ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں چل کے دیکھیں گے کتنی دیر میں حساب ہوتا، نہیں، حضور نے فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ جواب کیا دیا؟ تھوڑی سی دیر میں حساب ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور 50,000 سال کے برابر اتنا بڑا دن، حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا تو باقی سارا دن کیا ہوگا؟ باقی سارا دن کیا ہوگا؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اتنا ہجوم ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی، لوگ جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا لوگ میری نعت پڑھ رہے ہوں گے، میری۔ اعلیٰ حضرت اس وقت کے لیے تمنا کرتے ہیں جب وہ نبی کی نعت پڑھنے کا ٹائم آئے تو فرشتے مجھ سے کہیں اور رضا تو نے سلام لکھا تھا ذرا سنانا، ہاں رضا، تو سارے مل کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس دن بھی مولانا حسن رضا کیا فرماتے ہیں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اپنی آواز کم رکھا کرو کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کا دن اس لیے سجے گا، اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے۔ جو نہیں مانتے اس دن مانیں گے، مگر اس دن کا ماننا کام نہیں ہے، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کب ان کے ہونٹ ہلیں اور رحمت کے دروازے کھلیں۔ کافروں کو یاد نہیں ہوگا، نبیوں کو ہمیں تو یاد ہے۔ نبیوں کو ہم نے کیا جواب دیا؟ کافروں کو یاد نہیں، مومنوں کو یاد ہوگا۔ وہ اس دن بھی کہہ رہے ہوں گے سب سے اولا اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے برگزیدہ ہے، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دھیان سے سن لو انکار کرنے والو، نہ ماننے والو، دھیان سے سنو۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو حال ہے نا تمہارا، کیا بولتے ہو، کیا بتاتے ہو، رب سے چھپا ہوا
اونچی کہیے۔ پتہ چلا کافر بھول جاتا ہے، مومن یاد رکھتا ہے۔ کافر قبر میں لا ادری کہے گا، مومن کہے گا میں تو انہی کے لیے آیا ہوں، میں تو آیا ہی نبی کے لیے ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمانی تعلقات قیامت میں بھی قائم رہیں گے، نفسانی ٹوٹ جائیں گے، اور مومن کو اپنا دین قبر میں، حشر میں، ہر جگہ یاد رہے گا، بلکہ وہ اپنے رب کو، اپنے نبی کو، فرشتوں کو، اپنے پیر اور اپنے استاد کو بھی یاد رکھے گا اور پہچانے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے بیان سنا، اس سے آگے کا بیان انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربیع الاول شریف ماہ مولود مصطفیٰ نبی پاک کے میلاد کا مہینہ اپنی گنتی پوری کر رہا ہے۔ آج چاند ہو جائے گا شاید، ورنہ کل ہم نے 12ویں منائی ہے، انشاءاللہ 11ویں بھی منائیں گے، کیونکہ 12ویں والے نے ہم کو 11ویں والا عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک بھی ہمارے یہ ان کے وصال کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ تعالی خیر کے ساتھ عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے۔ یکم ربیع الثانی، یکم ربیع الاخر میری والدہ کا یوم وصال ہے۔ یکم ربیع الثانی کو وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ ایک دن پہلے ان کے منہ سے نکلا تھا یہ مہینہ نبی پاک کا اور اگلا مہینہ غوث پاک کا۔ اللہ نے ان کو حصہ عطا فرمایا، وہ یکم ربیع الثانی کو تشریف لے گئیں، 16 سال ہو گئے۔ کل انشاءاللہ ان کا عرس بھی منایا جائے گا اور میلاد بھی منایا جائے گا۔ خواتین کا سالانہ میلاد اور والدہ کا عرس صرف خواتین کے لیے، صبح 10-11 بجے سے لے کے عصر کی اذان تک ان کا یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اپنے اپنے طور پر ہدیہ پیش کرتی ہیں، کسی مہمان کو نہیں بلایا جاتا۔ جو بچیاں یہاں سارا سال آتی ہیں وہی پڑھتی ہیں۔ آپ اپنی خواتین کو ضرور بھیجیں، میلاد میں شامل ہوں۔ محلے کے لوگ پڑوسی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اب میلاد ختم ہونے والا ہے، صرف دعا ہوگی، وہ اس وقت آ جاتے ہیں بچوں کو لے کر۔ ان لوگوں نے اپنے ایک اندازے سے انتظام کیا ہوتا ہے کھانے وغیرہ کا۔ اگر وہ گنتی اس وقت اچانک بڑھ آ جائے تو پھر انتظام نہیں ہوتا، تو یہ اپنے مناسب وقت پر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ مثلاً 4 بجے ختم ہونا ہے تو 3:30 بجے وہ دروازہ بند کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے پھر باقی سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے عمل سے تجربات کر کے ایسا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کھانا دینے میں اعتراض ہے، صرف انتظامات سنبھالنے ہوتے ہیں۔ تو خواتین آئیں، بچوں کو ساتھ نہ لائیں، خاص طور پر وہ بچے جو شور کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں بہت زیادہ، اور اوپر خواتین میں لڑکے نہیں جائیں گے، چھوٹے بچے نہیں جائیں گے۔ جو حضرات اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے وہ واپسی لینے آ جائیں، ضرور آئیں، لیکن تبرک صرف خواتین کو ملے گا۔ تو کل میلاد شریف ہے،
اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، خیر و عافیت سے پورا فرمائے۔ جاوید عبد الغنی صاحب 313